علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حافظ و قاری محمد وسیم رضوی ضیائی صاحب کی صدارت میں اور علماء اہل سنت کی قیادت میں اور ہمارے مفتی رحمت صاحب قبلہ جو مجلس علماء اسلام کے نائب صدر ہیں، ان کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے، جیسا کہ جگ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت مسلمانوں کے دنوں میں انمول نعمت بن کر جگمگا رہی ہے، کس طرح اس روح کو نکال دیا جائے تاکہ مسلمان کمزور پڑ جائے، مردہ ہو جائے۔ تو بار بار جب کوئی چیز کی جاتی ہے تو پھر اس کی طرف سے آدمی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ کھیل ہندوستان میں دشمنان رسول کے جانب سے جو کھیلا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی توہین اس قدر کی جائے تاکہ مسلمان بددل ہو جائے۔ کتنا احتجاج کریں گے، کس قدر ہم لوگ جو ہے جلسہ جلوس کریں گے، لیکن الحمدللہ کل بھی مسلمانوں کے دلوں میں رسول کی محبت جگمگا رہی تھی اور آج بھی جگمگا رہی ہے۔ لیکن مسلمان اپنے ملک کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملک کے قانون کو تحفظ دیتے ہوئے مسلمان جو بھی قدم اٹھا رہا ہے، قانونی دائرے میں قدم اٹھا رہا ہے تاکہ رسول کی محبت بھی اپنی جگہ برقرار رہے اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی امن و شانتی برقرار رہے۔ ورنہ جو کھیل دشمنان رسول کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے، یہ وہ کھیل ہے کہ مسلمان اچھی طریقے سے اس کا جواب دینا جانتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے۔ اس لیے مسلمان جلسہ جلوس کے ذریعے، امن و شانتی کے ذریعے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو جس طرح وہ نبی کے دشمنی میں اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم علماء کرام نبی کی محبت میں مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو انشاءاللہ تعالی جگمگاتے رہیں گے جب تک اس جسم میں جان رہے گی۔ الحمدللہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم سب کی یہی آرزو ہے، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ابھی آج یہ حالات بنگال، نیوز ٹیک انڈیا اور دیگر سرپرست نیوز لائف والے لوگ آئے ہیں، ان کے ذریعے سے یہاں کی عوام کو بھی اور جو لوگ بھی ان کے ناظرین ہیں، ان سے یہ گزارش ہے، ہر دور میں اسلام مخالف طاقتیں کوشش کرتی رہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، ہمیں کام کر کے اس کا جواب دینا ہے۔ مجلس کے یہاں پہ سیکریٹری موجود ہے، مجلس علماء اسلام مغربی بنگال مولانا شاہد القادری اور شہر کولکتہ کے دیگر علماء کرام۔ میں ایک ضروری پیغام یہ دینا چاہوں گا عوام کو بھی، اتنے بڑے مجمع میں اور اتنی بڑی آبادی میں بیٹھے ہیں، ایک بھی مسلمانوں کا CBSE اسکول نہیں ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ موچے تان کر کے کہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن بیٹیاں جب اسکول میں جاتی ہیں، صبح جاتی ہیں ایمان والی، آتی ہے مرتد ہو کر کے۔ اب آپ بولیے کیسے؟ تو ان سے جو ترانہ پڑھوایا جاتا ہے وہ ترانہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ جب بچیاں اسکول جاتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں نقاب پہن کر کے، اسکول کے گیٹ پہ نقاب کھل جاتا ہے اور شانہ بشانہ وہاں پر آزو بازو میں مست ہو کر کے ان کے زندگی میں ایسا عمل ڈال دیا جاتا ہے کہ بچیاں دھیرے 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 اسلام سے دور ہو جاتی ہیں۔ بعد میں بابا کہتا ہے بھیا دعا کر دیجئے، بیٹی جو ہے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ کیسے ہوگا؟ جب تک کہ بچپن سے ہی قرآن و سنت اور عصری تعلیم تربیت کے ساتھ دی جائے گی، اپنا اسکول ہوگا، اپنے طریقے سے اسے جو ہے تربیت دی جائے گی، تو بچہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا، بچیاں ہماری محفوظ رہتے ہوئے نظر آئے گی۔ نہیں تو دھیرے دھیرے ہماری بچیاں گھر کے باہر اور اس کے باہر اور اس کے باہر اتنا باہر جا رہی ہیں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنے بڑے شہر میں ہے، لیکن میں جب
कभी अकेले में सोचता हूँ तो अफसोस करता हूँ। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े दुकानों के मालिक हैं, अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन एक सीबीएसई स्कूल या बेहतरीन कॉलेज नहीं है। कौन करेगा? हम आप सर जोड़ेंगे, मजलिस के सेक्रेटरी साहब कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि आइंदा अपना स्कूल बनता हुआ नजर आएगा, जहां पे कुरान की भी तालीम होगी, हदीस का भी तालीम दिया जाएगा और बेहतरीन तरबियत भी इंशाअल्लाह दिया जाएगा। आज के इस नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस से यही पैगाम है। देखो प्यारो, नस्ल ही असल है, आपकी हमारी नस्ल ही असल है। उसे आबाद कर दो, उसे कामयाब कर दो, आप कामयाब रहोगे। नस्ल बर्बाद होगी, आप भी बर्बाद हो जाओगे, इलाका भी बर्बाद हो जाएगा और आपका सर भी झुक जाएगा। हम यही गुजारिश करते हैं, नस्ल की हिफाजत करो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ खात्मा फरमाए। कुरान की तालीम को आम करो, आम करो, आम करो। बच्चों पे भी और जो बड़े हैं वो भी कुरान की तालीम हासिल करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम से मुनव्वन है, इस तरह का प्रोग्राम हम लोगों को करना चाहिए और करते ही रहते हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिया से लोगों के अंदर ये पैगाम पहुंचाना है कि आज तालीमी इनेतात में हम लोग जो मुब्तला हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम से दूर हैं और दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, उस पर हम और आपको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्कूल की भी सख्त ज़रूरत है, कॉलेज की भी सख्त ज़रूरत है। जो मदारिस चल रहे हैं उन मदारिस को भी हर तरह के फितने और फसाद से बचाने की ज़रूरत है और हर तरह से उसका ताउन करने की ज़रूरत है। दिल की गहराइयों से उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए कि किसी ने कहा है कि दुनिया की बका मुसलमानों से है और मुसलमानों की बका दीनी इदारों से है। दीनी इदारे रहेंगे, साथ साथ दुनियावी इदारे रहेंगे, जब ही हमारा दीन बच सकता है, हमारा मजहब बच सकता है, हमारा मसलक बच सकता है और हमारे बच्चे सही रास्ते पर आ सकते हैं। इसलिए हम और आपको जो मदरसे चल रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और जो स्कूल की ज़रूरत महसूस की जा रही है तो उसमें भी हम और आपको कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शादी ब्याह में और उर्स में, अकीका की रस्म में, खतना की रस्म में और दीगर गैर ज़रूरी कामों में हमारी कौम के पैसे जो हैं बेदरेग लुटाए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। एक एक शादी में 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख लोग बढ़ के करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जिससे कुछ हासिल नहीं होता है। शादी के अखराजात से कुछ पैसे बचा करके अगर 100 शादी करने वाले लोग अपनी शादी के अखराजात से 2-2 लाख रुपया बचा लें तो उससे हमारे यहाँ इंशाअल्लाह स्कूल भी बन सकता है और कॉलेज भी बन सकता है और तालीमी निज़ाम दीन के दायरे में रह करके दीन की रोशनी के साथ हम तालीम के काम को, असली तालीम के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी कौम को कौन समझाने जाए? फजूल खर्चियों में और बेकाम के खर्चों में हमारी कौम के लोग मुब्तला हैं। जो काम करना चाहिए, जो काम हम लोगों को, हमारी आने वाली नस्लों को जो काम आने वाला काम है, यानी दीन की तालीम का इंतज़ाम करना, साथ साथ असली तालीम का भी इंतज़ाम करना, उसके लिए जगह जगह प्राइमरी से लेकर के ऊंचे क्लास तक के स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाना, ये वक्त की एक अहम ज़रूरत है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अगर आप अपना दीन बचाना चाहते हैं, अपनी नस्ल के ईमान अकीदे को बचाना चाहते हैं, सही रास्ते पर रखना चाहते हैं, सिराते मुस्तकीम पर रखना चाहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम आपको दीनी इदारों के साथ साथ असली इदारे की तरफ कदम को बढ़ाना होगा। उसके लिए हम सब लोगों को कोशिश करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारा मकसद ये है कि बुज़ुर्गों का कौल है कि आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और हदीस पाक में आया है, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इसीलिए तमाम इस्लाम के बेटों, इस्लाम के शहज़ादों, इस्लाम की बेटियों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, ताकि यही बच्चे जब पढ़ ले तो कल हो के आपकी इज़्ज़त कर सके। तो तमाम लोगों से ये मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल, हम अपने बच्चों के फ्यूचर को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों
علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کا سمرتھن رہا تو ابھی یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ دیکھ رہے انشاءاللہ یہ چھوٹا سا نہیں، کچھ دن کے بعد میں اسی طرح لیو آ کے آپ کو دکھاؤں گا، یہ چھوٹا نہیں بلکہ ایک بڑا ادارے میں تبدیل ہوگا۔ تو مدرسے میں ہم لوگ تعلیم یہ دیتے ہیں کہ دینیات کے علاوہ ناظرہ قرآن، اس کے علاوہ حفظ، اس کے علاوہ مسنون دعائیں، اور بھی جو اسلام کی ضروریات اور عصری تعلیم اور جو اسلام کی ضروریات چیز ہے اسے ہم سکھاتے ہیں بچوں کو۔ بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب۔ میں تو بڑا تعجب اور حیرت اس بات کا ہوں کہ ایک چھوٹا سا 5 سال کا بچہ جب وہ مکمل 44 سوالات دے سکتے ہیں تو آپ تو 5 سال کے نہیں بلکہ 20 سال کے، کوئی ہے 25 سال کے، مگر ان لوگوں کو ان سب سوالوں کا جواب پتہ نہیں۔ تو حضرات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک چھوٹا سا 5 سال کا بچہ سارا جواب دے سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے نماز کے طریقے اور بھی وغیرہ وغیرہ، تو آپ کیوں نہیں جان سکتے ہیں؟ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اگر اس اللہ کو ماننے کے لیے اگر ہم اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے کیسے؟ تو اسی لیے گزارش یہی ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہے، ہمارا حدیث پاک میں آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جیسے کہ مین امام ہے اور مین صدر سیکریٹری، سارا چیز یہی ہے۔ بچے کو پوری طریقہ سے تعلیم عبرت حاصل، یہاں پہ ابھی میکسیمم 200 سے 250 بچے پڑھ رہے ہیں، بچی یا بچے دونوں ملا کر کے۔ نہیں، اس میں جو خوشی وہ دے دے۔ کچھ ایسے بھی بچے ہیں غریب جو نہیں دے پاتے ہیں، تو ان کو اسی طریقہ پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی فرمائش نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس پہ اوپر چاپ نہیں۔ بچے کسی بھی حالت میں اس جگہ پہ آ کے تعلیم حاصل کرے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے اور ہمیشہ اکثر سنتے آتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہے، اس پہ میں آپ کے چینل سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے حرکت کر رہے ہیں انہیں روکا جائے۔ انہوں نے جو یہ گستاخی کی، ہمارا سرکار سے یہ مطالبہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس نالائق نے جس طرح کا بھاشا کہا ہے، میں سرکار سے مطالبہ، اپیل، گزارش، ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد ان پر کارروائی کی جائے۔ اور یہ تحفظ ناموس رسالت ہم آج اس کو پروگرام کو کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم علماء کرام بیٹھیں گے اور کوئی بہتر فیصلہ علماء کے سرپرستی میں کوئی اچھا ڈیسیزن لے کے پھر اس کے خلاف ہم آگے کا کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے۔ یقیناً آج کے پروگرام میں میں خود دور دراز سے چل کر یعنی ٹیٹاگڑھ سے آیا ہوا ہوں۔ یہاں کے حالات کو دیکھا، یہاں کے ماحول کو دیکھا۔ آج جبکہ میں مغرب سے قبل یعنی عصر تک میں پہنچ گیا تھا، جس طریقے سے کسی تہوار کے موقع پر آبادی والوں کو خوشیاں ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر آج ہر گھروں میں، ہر گارجنوں کو، بڑے چھوٹے بوڑھے سبھی لوگوں کے چہروں پر خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہمارے بچے یعنی مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں جہاں صبح شام پہنچ کر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بچے ہمارے کس حد تک کامیاب ہیں۔ وہ برسر اسٹیج چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں آ کر اپنی تعلیمی کا مظاہرہ پیش کیا، جسے ہم نے بھی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، اور آپ کے چینلوں کے ذریعے سے یعنی جتنے بھی ناظرین ہیں وہ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا قدیر اس ادارے کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے قوم کے لوگوں کو یعنی اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ میں بھیجنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جی، سب سے پہلے تو دہلی کی سرزمین سے عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ و مولانا محمد نبیل اختر صاحب قبلہ مدظ ذیل العلی والنورانی، ان کی آمد ہو رہی ہے، اور ان کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ مجلس علماء اسلام مغربی بنگال کے جنرل سیکریٹری یعنی حضرت علامہ و مولانا محمد شاہد القادری مٹیا بروز سے ان کی آمد ہو رہی ہے۔ ان کے علاوہ اسی توسیہ کے مائے ناز خطیب و امام
حضرت علامہ مولانا محمد مشرف رضا رضوی صاحب ان کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ یہ فقیر سراپا تقصیر محمد اورنگزیب اشرفی ٹیٹاگڑھ کی سرزمین سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی مقامی بیرونی بے شمار علماء کرام و شورائے عظام تشریف لا رہے ہیں۔ یقیناً آج کے ان جلسوں کے شریک ہونے والوں کے جذبوں سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آج دو طرح کی جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ ایک تو بینر میں جو تحفظ ناموس رسالت ہے، یقیناً ہر نوجوان بڑے بوڑھے لوگوں کی خیالات میں یہ بسے ہوئے ہیں کہ جان مانگو تو جان دوں گا، مال مانگو تو مال دوں گا، یہ نہ ہو سکے گا ہم سے کہ نبی کا دیا ہوا جلال دوں گا۔ یقیناً ہر مسلمان یعنی اپنی جان مال سب کی قربانی دے تو سکتا ہے، لیکن نبی کی عظمت کی جب بات آتی ہے وہ کبھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً اس بینر کے تلے یہ ہر مسلمان سمٹ کر تشریف لائے ہوئے ہیں اور ناموس رسالت پر شریک ہو کر کے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔